برائے مہربانی گاڑیاں سپرداری پہ مل گئی ہیں. 23 تاریخ کو مری جاؤں گا انشاءاللہ. کوشش کروں گا وہ مل جائے میرا لائسنسی اسلحہ اور میری گھڑیاں مل جائیں. اور علاقہ میرا پنجاب کا ہے اور ڈکیتی اسلام آباد آپارا پولیس نے کی ہے. کوئی ہے قانون؟ جعلی پولیس مقابلے میں مار رہے ہیں اسلام آباد میں لوگوں کو. سو میں جناب سید منیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر انکوائری اپنے طور پہ کر لیں کہ انہوں نے ڈکیتی کی ہے یا نہیں کی ہے. باقی صدر عارف علوی نے کمال کر دیا، اپنا حق ادا کر دیا ہے. اور الیکشن آئینی ہے، قانونی ہے. ہم نان پریکٹسنگ لائر ہیں. ہم نے بھی آئین پڑھا ہے، رول اینڈ پروسیجر پڑھا ہے، ہم نے بھی قانون پڑھا ہے. اگر اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے تو پھر اس ملک میں خانہ جنگی ہونی ہے، قحط ہونا ہے. اور مریم بچیوں کی جگہ وہ کہتی ہیں کہ ہماری حکومت نہیں ہے. پھر جرت کرو بتاؤ کس کی حکومت ہے، کون تمہیں لے کر آیا اور کس طریقے سے رات کے اندھیرے میں آئے ہو. اللہ کی شان دیکھو. عارف علوی نے تاریخ بھی 9 اپریل رکھی ہے جس رات کو شبخون مارا گیا. دیکھیں جس رات کو عمران خان کی حکومت پہ شبخون مارا گیا وہی رات عارف علوی نے الیکشن کی رکھی ہے. مجھے پوری امید ہے یہ عظیم افواج ہے، عظیم اسٹیبلشمنٹ ہے. پاکستان کو بچایا جائے گا. پاکستان کا غریب شہری ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہے. اور اسلام آباد کی پولیس جعلی پولیس مقابلے کر رہی ہے اور ہیروئن اور پاؤڈر اور شراب بیچ رہی ہے. اور جو 2 تھانے بیچ رہے ہیں، اگر اداروں کو اس کا ہی پتہ نہیں ہے تو پھر کس چیز کا پتہ ہے. سو میں کل سے عمران خان کی جیل بھرو تحریک بھی چل رہی ہے. 23 کو میرا مری میں کیس ہے. اگر کہیں تو میں 22 کو ہی گرفتاری دینے کے لیے لاہور سے تیار ہوں، پنڈی سے تیار ہوں. کیونکہ جب کوئی حل نہ نکلے تو اپنے ضمیر کو تو زندہ رکھا جائے. انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی. اور اگر 10 منٹ کی میری پریس کانفرنس ہوتی ہے، 5 ہو گئے ہیں، 3 سوال کر لیں. مجھے یہ نہیں پتا ہوں گے یا نہ ہوں گے. یہ ڈھول ان کے گلے میں لٹکا رہے گا. اگر جو سیاسی جماعت الیکشن سے بھاگتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ مافیا. یہ پرائیویٹ جہازوں میں سفر کریں، 10 مہینے کا صحافی کام کریں. ایک تو یہ ان کے حوالات میرے ساتھ چلیں، آپ پارا سیکریٹریٹ اور انڈسٹریل ایریا میں سب کو ساتھ لے کے جاؤں گا. ان کے عقوبت خانے دیکھیں کہ ان کے اندر غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سردی میں. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ پرائیویٹ لائنوں میں کتنی ٹریولنگ ہوئی ہے اور کتنا ارب روپیہ لگا ہے. اور 88 وزراء ان میں سے کہہ رہے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیں گے. کسی کا اعلان تو کرے نا فلانا تنخواہ نہیں لے گا. یہ گاڑیاں پٹرول سے نہیں چلتی، یہ کسی اور چیز سے چلتی ہیں پھر. سو بالکل ٹھیک اعلان کیا علوی نے، آئینی اور قانونی. سیکنڈ سوال. میں تو قرآن لے کر عدالت میں جاؤں گا. مجھے سزائے موت دے دی جائے یا ان کا فیصلہ کریں کہ یہ بدنام زمانہ جو آپ پارا پولیس پاؤڈر بیچنے والا عاشق اور یہ اشفاق وڑیچ، انہوں نے میرے گھر ڈکیتی کی. میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں، 1 دفعہ انٹیریئر منسٹر رہا ہوں. یہ مجھے سلوٹ پیش کرتے رہے، مجھے گارڈ آف آنر پیش کرتے رہے. اگر جس کو گارڈ آف آنر پیش کرتے رہے اس کے گھر ڈکیتی کر سکتے ہیں تو غریب کی جھگی کو کون بچائے گا اس ملک میں؟